اسماعیلی فرقوں کی دو شاخیں بوہری اور آغا خانی ہیں۔ بوہری اور آغا خانیوں میں کیا فرق ہے؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ آئیں اس ویڈیو میں ان کی مکمل تاریخ جانتے ہیں۔ ان حقائق کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تاریخ اسلام میں سے شیعہ اثنا عشری کے بارے میں جاننا ہوگا۔ شیعہ اثنا عشری فرقے کے مطابق امامت کی ابتدا حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر ہوئی، جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین منتخب فرمایا اور فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے۔ سن 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں ابن ملجم حالتی نماز میں امام علی علیہ السلام کے سر اقدس پر تلوار کا وار کرتا ہے، جس سے آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو منتقل ہوئی، اور ان کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام امام بنے۔ اس کے بعد سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ کربلا کے میدان میں جب بے دردی کے ساتھ آل محمد کو شہید کیا گیا تو اللہ کی مصلحت کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام سخت بیمار تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ وہ تمہیں محفوظ رکھے اور تم سے اپنے نبی کی نسل کا سلسلہ جاری رکھے۔ اس طرح امامت امام حسین علیہ السلام سے امام زین العابدین علیہ السلام کو منتقل ہوئی۔
اور امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام باقر علیہ السلام اور ان کی شہادت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے جن میں سب سے بڑے حضرت اسماعیل تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل ہی امام ہوں گے، لیکن حضرت اسماعیل کی وفات امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ حضرت اسماعیل کو ہی وہ امام سمجھتے ہیں، چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کی میت میں ہی ان کی تجہیز و تکفین کی تاکہ کوئی حضرت اسماعیل کی وفات سے انکار نہ کر سکے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق شیعہ اثنا عشری نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام مان لیا، لیکن ایک جماعت نے کہا کہ حضرت اسماعیل بڑے بیٹے تھے، اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں ہی امامت رہنی چاہیے، لہذا اس گروہ نے ان کے بیٹے کو امام مان لیا، اسی وجہ سے یہ لوگ اسماعیلی کہلائے۔ جن لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کو حضرت اسماعیل کی نسل میں مان لیا تو آگے چل کر ایک وقت آیا جب ان اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں خلافت ملی، جہاں اس نے خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی۔ یہ خلفاء بہت شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ قاہرہ شہر اور جامعہ الازہر کی بنیاد انہی اسماعیلی خلفاء نے رکھی۔ ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مستعلی اور نزار دو بھائی تھے۔ مستعلی کو خلافت ملی، لیکن لوگوں میں دو گروہ ہوئے، ایک نے مستعلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نزار کو مان لیا۔ مستعلی کو ماننے والوں کو مستولیہ کہا جاتا ہے جو آج کل کے بوہری ہیں، اور نزار کے ماننے والوں کو نزاریہ کہا جاتا ہے جو آج کل کے آغا خانی ہے۔ لیکن چونکہ خلافت مستعلی کو ملی تو نظری فرار ہو کر ایران آئے اور وہاں قزوین نامی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جہاں کئی برس تک جا و حشم کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی۔ حسن بن صبا کے دور میں ان کو عروج حاصل ہوا اور ان کی فدائین کی تحریک بہت کامیاب ہوئی اور انہوں نے پوری سرزمین ایران میں اپنی دہشت بٹھا دی۔ بعد میں ان کا امام حسن علی ذکرہ السلام آیا، جس نے ظاہری شریعت ختم کر دی اور صرف باطنی شریعت برقرار رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ 1921 رمضان تھی جب اس امام نے ظاہری شریعت ہٹائی تھی، کیونکہ ان کے امام نے یہی حکم دیا تھا کہ ظاہری شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے باطن کی تربیت کرو، یہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقی باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آغا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے۔ ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجاری حکمران نے دیا تھا۔ شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی، جہاں آغا خان مکمل داخلی خود مختاری کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس امام کو آغا خان محلاتی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن انگریزوں کی تحریک پر آغا خان اول نے ایرانی قاجاری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، پہلے سندھ اور پھر بمبے ہجرت کی۔ انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا اور بہت عزت و تکریم کی۔ ان کی وفات ہندوستان میں ہی ہوئی اور ان کے بعد امامت ان کے بیٹے کو ملی جو تحریک پاکستان کے ابتدائی رہنماؤں میں سے رہے ہیں۔ جب سر سلطان محمد شاہ آغا خان بنے تو انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قائد اعظم کے بااعتماد ساتھی رہے، لیکن سر سلطان محمد شاہ آغا خان نے اپنے بیٹے علی خان کی جگہ اپنے پوتے پرنس کریم آغا خان کو اپنا جانشین مقرر کیا، جن کی والدہ یورپی تھیں اور مغربی بود و باش رکھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسماعیلیوں کی امامت کا مرکز محلات کرمان سے نکل کر بمبے ہندوستان آیا اور وہاں سے اب مغرب منتقل ہو گیا۔ دوسری طرف بوہریوں کی خلافت ایک طویل عرصے تک مصر میں رہی۔
लेकिन सलीबी जंगों के जमाने में सलाउद्दीन अयूबी ने पे दर पे हमलों के बाद इस शिया इस्माइली हुकूमत को खत्म कर दिया। जब मिस्र में बोहरियों की इमामत खत्म हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान व यमन को अपना मरकज बना लिया। अलबत्ता ये लोग बाअमल मुसलमान हैं और पाबंदी से नमाज वगैरह पढ़ते हैं। इनकी इमामत का सिलसिला खिलाफत फातमी के खत्म होते ही खत्म हो चुका है। अलबत्ता उनके यहाँ दाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। उनके मौजूदा दाई सैयदना मुफादिल सैफ अल दीन है। आगे चलकर बोहरियों के यहाँ भी दो फिरके हुए, पहला दाऊदी बोहरा और दूसरा सुलेमानी बोहरा। उनका इख्तिलाफ महज इलाकाई है। दाऊदी बोरों के दाई हिंदुस्तानी होते हैं और गुजरात के शहर सूरत में उनका मरकज है, जबकि सुलेमानी बोरों के दाई यमन में है और लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में भी है। अलबत्ता पाकिस्तान में भी सुलेमानी बोरों की एक कलील तादाद है। दाऊदी बोहरा के लोग बहुत आराम से पहचाने जाते हैं क्योंकि उनके मर्द मखसूस लिबास पहनते हैं और उनकी औरतें एक मखसूस हिजाब करती हैं, जबकि सुलेमानी बोहरा पहचाने नहीं जाते क्योंकि उनका कोई मखसूस लिबास नहीं है। जहां तक उनके इस्लाम का ताल्लुक है तो बोहरियों के मुसलमान होने में कोई शुबा नहीं। आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी के दौर में उनको नजफ व करबला जियारत की इजाजत दी गई। वहां मौजूद ज़रीह और हरम की तामीर में लगने वाले सोने चांदी और कीमती पत्थरों की दस्तयाबी में बोहरियों ने काफी मदद की। बोहरी अब भी जौक दर जौक करबला और नजफ जियारत के लिए जाते हैं और शिया मराकज़ के दरवाजे बोहरियों के लिए खिले हैं। आगा खानी नमाज से इनकार नहीं करते, लेकिन नमाज का तरीका बिल्कुल अलग है। जबकि इसके बिल्कुल बरखिलाफ शिया असना अशरी ने इमाम जफर सादिक अलैहि अस्सलाम की वसीयत के मुताबिक इमाम मूसा काजिम अलैहि अस्सलाम को अपना इमाम माना और उसके बाद शिया असना अशरी इमाम अली रजा अलैहि अस्सलाम, फिर इमाम अली जवाद तकी अलैहि अस्सलाम, फिर इमाम नकी हादी अलैहि अस्सलाम, फिर इमाम हसन अस्करी अलैहि अस्सलाम और फिर आखिर अलिजामा इमाम मेदी अलैहि अस्सलाम की इमामत के कायल हैं, जो इस वक्त गीबत में हैं और कुर्ब क़ियामत उनका ज़हूर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई मुस्तनद अहादीस इस हवाले से मौजूद हैं, जिनमें रसूल खातिम अलैहि अस्सलाम ने अपने बाद 12 खुलफा 12 इमामों का तज़किरा फरमाया है। आपका फरमाने मुबारक है कि अल्लाह मेरी औलाद में से मेरे 12 खुलफा 12 इमाम मुकर्रर फरमाएगा, जिनमें सबसे आखिर में इमाम मेदी अलैहि अस्सलाम होंगे, जो मेरे हम नाम होंगे और अल्लाह उनके जरिए इस जमीन को अदल से भर देगा। अहले सुन्नत कुतुब में भी ये अहादीस तवातुर के साथ नकल हुई हैं। जहां तक उनकी दुनिया में मौजूद तादाद का सवाल है तो एक अंदाजे के मुताबिक 230 मिलियन शिया असना अशरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहाइश पजीर है, जबकि आगा खानियों की तादाद 16 मिलियन है और दुनिया भर में मौजूद बोहरी बरादरी की तादाद 1 मिलियन है।